ہاں ہاں یہی ہے، ادھر سے ہی اوورٹیک کرو اس کو۔ اس نے ڈرائیور کو خوش ہوتے ہوئے پھر سے حکم دیا تھا، مگر سر یہ ٹیکسی نہیں ہے، وہ ٹیکسی دائیں طرف مڑی ہے۔ ڈرائیور نے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں یہی ہے، تم اوورٹیک کرو۔ اس بار اس نے غصے سے کہا تھا اوکے سر۔ ڈرائیور نے گاڑی ٹیکسی کے سامنے لا کر کھڑی کی تھی، وہ جلدی سے اترا تھا اور جا کر دروازہ کھولا ٹیکسی کا، مگر اندر ایک ادیڑ عمر عورت تھی، 3 بچوں اور ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ یہ کیا، اس نے زیر لب کہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، ہم کسی کو ڈھونڈ رہے تھے تو غلطی ہوگی، اس نے ٹیکسی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور واپس اپنی ٹیکسی میں آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے، اب وہ ٹیکسی پتہ نہیں کتنی دور چلی گئی ہوگی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بکو مت، وہ لڑکی ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے، ہر حال میں ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے ڈرائیور کو غصے سے کہا تھا میں کوشش کر سکتا ہوں، کہتے اس نے ڈرائیونگ پر فوکس کیا تھا۔ وہ مسلسل اس سے ٹیکسی کے شیشے میں سے گھورے جا رہا تھا، ٹیکسی کی رفتار بھی بہت کم تھی۔ زارا کو اب اس کے چہرے سے پتہ نہیں کیوں کراہت ہو رہی تھی، ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کسی سے بات کروں، کیا کروں، اس نے سوچا تھا۔ نہیں، میں نہیں ڈر سکتی، سبحان کو تو بالکل بھی کال نہیں کر سکتی، اسے مزید پریشان ہونا ہے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے پریشانی سے سوچا تھا۔ بھائی آپ پلیز گاڑی تیز چلائی، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ اندھیرا پھیلتے دیکھ اور پھر بادلوں کا گھیرا آسمان پر اور پھر زوردار ہواؤں کو دیکھ اس نے پریشانی سے کہا تھا جی میڈم جی جلدی ہی پہنچا دیں گے، فکر نہ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے آنکھوں میں کمنگی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے دودھ پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا، اس کا دل ڈر رہا تھا کچھ تو برا ہونے والا تھا۔ وہ آ تو گئی تھی مگر اب اسے بہت برا ہونے کی فیلنگ آ رہی تھی۔ یا اللہ پلیز میری حفاظت فرمانا، اس نے ورد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اندھیرا پوری آفتاب کے ساتھ نیلے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے رہا تھا، بادل پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے، کچھ کالی گھٹائیں اٹکیلیاں کرتی آسمان پر اور وقفے وقفے سے چلتی زوردار ہوائیں جسم میں ٹھنڈک بڑھ رہی تھی۔ آج تو موسم بھی کسی کے استقبال میں مغرور حسینہ کی طرح بس جمے جا رہا تھا۔ کسی خبر تھی کوئی لاہور کو اس کے چیننے سار رنگ پانی آ رہا ہے، لاہور کی بے قرار فضا میں اپنی سانسوں کے رنگ بڑھ کر اس کو معطر کر رہا ہے۔ حق نواز آج کی ہوا میں کچھ انجانی سی مہکنے، کچھ بڑی اسراریت کسی کے آنے کے نوید۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ہوا کو اپنے اندر اتارتے کہا تھا حق نواز ہے۔ حق نواز نے اپنے چھوٹے ملک صاحب کو دیکھا تھا جو بلیک شلوار قمیض پہنے، ماتھے پر بال بکھرائے آستینوں کو فول کے چمکتے چہرے کے ساتھ کندھوں پر شال ڈالے پچھلے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بڑی ناک پرکشش آنکھیں اور ان آنکھوں میں چھپی کسی کی دیدار کی بھوک۔ حق نواز جس اذہان کو جانتا تھا وہ تو کب کا مر چکا تھا، اور جس کے ساتھ وہ اب تھا اس اذہان نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ تم بھی کہتے ہو کہ چھوٹے ملک صاحب آپ کیا پاگلوں والے سوال کرتے رہتے ہیں مجھ سے، اس نے حق نواز کو کوئی جواب نہ پا کر کہا۔ نہیں چھوٹے ملک صاحب ایسا کچھ نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا بڑے ملک صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہم درگاہ جا رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں کون سا طوفان اٹھا دے۔ حق نواز نے جو سوچا تھا وہ کہا نہیں، اور جو کہا وہ سوچا نہیں۔ اٹھانے تو یار اب ان معمولی طوفان سے ڈر نہیں لگتا، جو طوفان جھیل چکا ہوں یا جھیل رہا ہوں ان کا سامنا کر کے زندہ ہوں تو یہ معمولی طوفان کیا بگاڑیں گے میرا، انہیں تلخی سے کہا تھا۔ جی جی چھوٹے ملک صاحب، انہیں ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بات پوچھو تم سے، حق نواز نے ذہان نے کہا تھا۔ 100 بار پوچھیے، حکم کرے آپ۔ حق نواز نے نرم لہجے میں کہا تھا تم دونوں نے زارا کی مدد کیوں کی تھی؟ کچھ تو ہوگا دل میں، مجھے جاننا ہے اس ٹائم تم لوگوں نے کیا محسوس کر کے اس کی مدد کی تھی۔ اذہان نے گاڑی سے باہر دیکھتے ایک ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا اسے۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب انہوں نے جب مجھے بابا کہا نا میری تو وہاں ہی بس ہو گئی۔ جب چھوٹی ملکانی کہہ رہی تھی کہ میرا باپ نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، پلیز رحم کرو مجھ پر، تم میرے باپ جیسے مجھے جانے دو، میں نہ گئی تو میری بہن مر جائے گی، اسے میرا لفظ زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہی تھی تو میری بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا حق نواز زندگی میں اتنے برے کام کے آج اس معصوم کی فریاد سن انسانیت کے ناطے اس معصوم کے دل کو قرار لا دے، اور پھر میں نے جو کیا اس پر مجھے اب بھی پچھتاوا نہیں۔ حق نواز نے آتی جاتی گاڑیوں میں سے اپنی گاڑی کو سڑک پر دوڑاتے ہوئے کہا تم اس بات سے ڈر نہیں لگا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ اذہان نے اس کی بات سن کر اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں چھوٹے ملک صاحب، ذرا ڈر نہیں لگا، مجھے نیکی کر کے دنیا سے بھی چلا جاؤں گا تو کوئی کام نہیں۔ روزے محشر جب سوال کرے گا رب کہ اے حق نواز تیرے پاس اختیار تھا میری بندی کی مدد کا اور میں نے
تیرے پاس اسے بھیجا بھی تھا تو تو نے کیوں اس کی مدد نہیں کی؟ تو میں کیا جواب دیتا رب کو؟ بس اسی سوچ کے تحت میں نے ان کی مدد کی. مجھے اس ٹائم بعد صرف اور صرف اپنے رب کا ڈر تھا، اس کی عدالت کا ڈر تھا. آقا نماز نے خوشی سے بتایا تھا اور ذہان کا اس کی بات سن کر ایک دم دل تڑپا تھا. احتیاط اس کے پاس بھی تھا، اسے چھوڑنے کو، اسے اذیت نہ دینے کا، مگر اس نے تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے. تو ایسے میں کیا مالک اس سے کیا سوال نہیں کرے گا؟ اس سے نہیں پوچھے گا کہ ذہان حیات ملک تم نے اس پر ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے؟ میں نے تو تمہیں سونے کا معصوم دل دے کر بھیجا تھا، تو پھر تم نے اس دل کو اتنا پتھر کیسے کھا لیا کہ تمہیں کسی کی طرف نظر ہی نہ آئی؟ اس نے بے ساتا اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے. کس کس بات پر معافی مانگے رب سے؟ ایک بات کہوں چھوٹے ملک صاحب، چھوٹی ملکانی کی روح بڑی پاک ہے. ایسے پاک لوگ، ایسی پاک روحیں بڑی کم ہوتی ہیں. ان کی تربیت بڑی سونی کی گئی ہے، ان کے والدین نے بڑے پیار سے سینچا ہے ان کے اخلاق، ان کے کردار کو، ورنہ آج کل تو کڑیاں ماں باپ کے بغیر ہاتھوں سے ہی نکل جاتی ہیں. میں بڑی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو وہ جلدی مل جاؤ، ہم آپ کے چہرے کے سجے ہوئے پھول دیکھیں. حاکم نماز نے دل سے دعا دیتے کہا تھا، پاک روح، ہاں پاک روح تو وہ تھی جس کی سچائی کا نور اس کے چہرے سے ڈھلکتا تھا. اذہان نے آنکھیں بند کر کے اس کے معصوم چہرے کو دل میں اتارا تھا. محبت کی فوار نے اس کے جسم کو ایک لمحے میں تازگی بخشی تھی. چہرے کے پھول، یہ لفظ اس کے کان میں گونجتے ہی اس نے شدت سے آنکھیں کھولی تھی. اسے وہ رات والا خواب یاد آیا تھا. وہ سجی سنوری دلہن بنی اس کی محبت کو روند رہی تھی. اسے معاف کر سکتی تھی، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اس کی محبت کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی. اور کیوں نہ رکھے، اس نے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا جو کی تھی، ایسا ظلم جو کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرے. پھر اس کو معافی کیسے مل سکتی تھی، اس کا ساتھ کیسے مل سکتا تھا؟ میں بہت بدقسمت ہوں زارا، جس نے تمہیں پایا، تم پر ظلم کی انتہا کی اور پھر تمہیں کھو دیا. اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے. اب دعا سے ایک دعا ہے، تمہیں محسوس کرو، تمہیں ایک جھلک جی بڑھ کر دیکھو، پھر چاہے مر بھی جاؤں کوئی غم نہیں. اس نے نم آنکھوں کو بند کرتے سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا تھا. کالا رنگ کافی جچتا ہے آپ کے چٹے رنگ پر. ٹیکسی ڈرائیور نے کمیونٹی سے کہا تھا. کیا مطلب؟ آپ ہاتھ میں نہیں اپنی ٹیکسی روکیے. زارا نے اس کی بات سن کر غصے میں کہا تھا، کیا میڈم جی اتنا باؤ کس پاپا کھا لی ہو؟ میں نے تو تعریف کی. اس نے اپنے کٹ لگے چہرے کو پیچھے موڑتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو. اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، روکوں گا لیکن کوئی ویرانہ تو آنے دو، پھر کھل کر مزہ لیں گے دونوں. اس نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف کرتے اس کے نرم گداز سفید ہاتھوں پر اپنا کالا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. زارا کو ایک دم کرنٹ لگا تھا. جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود کے ہاتھوں سے چھپایا تھا. موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو بہتے خوف کے مارے وہ پوری طرح لرزی تھی. بادل گرجا تھا، ہوا تیز چلی تھی. دیکھو میرا بھائی پیچھے آ رہا ہے، وہ تمہیں جان سے مار دے گا. اس نے روتے ہوئے کمزور سی دھمکی دی تھی. میں جانتا ہوں کہ تیرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، کوئی ہوتا تو اس کے ساتھ آدھی. ایسے اکیلے دھکے نہ کھا رہی ہوتی. چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ اپنا مقصد میں تجھے مار کر بھی پورا کر لوں گا. ٹیکسی ڈرائیور نے غصے سے اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھو خدا کا واسطہ ایسا مت کر، چھوڑ مجھے گاڑی روکو. اب کہ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سے منت کر رہی تھی. موسم مزید بگڑ رہا تھا. آسمانی بجلی کی گڑگڑاہٹ اس کا دل بند کر دی. اب چپ بیٹھنا پڑا تھا مجھے لڑکیوں کے آنسو سے. اس نے ڈیش بورڈ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، میں خود سے چھلانگ لگا دوں گی اس گاڑی سے باہر. اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو چلاتے ہوئے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیٹ پر پھینکا تھا. تجھے سمجھ نہیں آ رہی بے غیرت؟ وہ جانے کتنی گالیاں ٹیکسی ڈرائیور نے اسے دی تھی. اب اس نے اس کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسری سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور کودنے لگی تھی کہ اس نے پھر سے اس کا دوپٹہ کھینچ کا اتارا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے قابو میں کر کے زور سے مروڑا تھا. اس کے دل ہراس چیخ نکلی تھی، راجو چونے سے تو بچ کر نہیں جا سکتی زمینی حور. تو اس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑا ہے. اس نے اس کا ہاتھ مزید مروڑتے کہا تھا اور زارا کی پھر سے چیخ نکلی تھی. اب اس نے ٹانگ سے دروازہ کھولا تھا. کیوں شور سنائی دے رہا ہے تمہاری موجودگی کا؟ مجھے کیوں یہ دل اس قدر دھڑک رہا ہے؟ کیوں دھڑکنیں اپنی منمانی پر اتر آئی ہیں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تو اسے قابو کرنے کے لیے، مگر وہ تھوڑی نہ اس کے اشارے سے چلنا تھا. دل نے تو تب ہی چلنا تھا جب اس نے کسی کی موجودگی کی گواہی کا رقص کرنا تھا. گاڑی کی سپیڈ کم ہونے پر ذہان نے آنکھیں کھولی تھی.
وینان سڑک کے اوپر سے بادلوں کی گرج اور ہوا کا تیز بہاؤ. کیا ہوا؟ حق نواز اذہان نے پوچھا تھا. مجھے لگتا ہے چھوٹے ملک صاحب وہ آگے والی ٹیکسی میں کچھ ہے کو پریشان کر ہے. اس لڑکی کو دیکھی کتنی بار دروازہ کھول اور بند ہو رہا ہے کہ پھر سے کھلا ہے. خدا خیر کرے کہیں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی کچھ غلط. حق نواز نے بات ادھوری چھوڑی تھی. دیکھو تم اوورٹیک کرو اسے ابھی پتہ چل جاتا ہے اذہان نے کہا تھا. حق نواز نے حیرت سے اپنے چھوٹے ملک صاحب کو دیکھا تھا کہ ایک بار پہلے بھی ایسے ہی اس نے اس سے کہا تھا کہ کوئی لڑکی پریشانی میں ہے تو اس نے کہا تھا دفع کرو یار، ہم کیوں پڑائی لڑائی میں پڑے، کسی کو مال ملا ہے تو اڑانے دو. کہہ کر لگاتے اذہان نے بات ہوا میں اڑا دی تھی. اور آج وہی اذہان اسے کہتا تھا کہ دیکھو بچاؤ اس سے. ہاں شاید حق نواز یہ سوچتے ہوئے بھول گیا تھا کہ اب اس کا چھوٹا ملک بدل گیا تھا. پہلے والا تو وہ رہا نہیں تھا. زارا مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی مگر اس نے بہت مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ایک ہاتھ سے دباؤ ڈالا ہوا تھا. جھک کر اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے. ٹیکسی ڈرائیور نے تڑپ کا ہاتھ پیچھے کیا تھا. وہ اگلے ہی لمحے گھوم کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے مارا تھا. اس نے مڑ کر جوابی کارروائی کرنے کا اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ اس کو سیر پر دھکا اس کے فراق کے پچھلے گلے پر لگی ڈوری کو زور سے کھینچا تھا. اسی لمحے بادل زور سے گرجا تھا. ان کی گاڑی کے سامنے ایک چمچماتی بلیک پراڈو پوری آبوتاب کے ساتھ رکی تھی. حق نواز نے باہر نکل کر ٹیکسی ڈرائیور کو باہر نکال کر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور زارا اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کے زارا کو تار رہی تھی. کیا کر ہے تو کمینے انسان، شرم نہیں آتی تجھے بغیرت؟ حق نواز پہ در پہ مکو کے وار کر رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور پر. پھر اس نے اپنی پسٹل نکال کر اس کے دونوں ٹانگوں پر گولی ماری تھی اور وہ وہیں دیر ہوا تھا. آپ ہی نہ کرے باہر آج ہی کچھ نہیں ہوگا. اب آپ محفوظ. اذہان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نظر جھکائے کہا تھا. اس کی پھٹی فراق اور بغیر دوپٹے کے حلیے کی وجہ سے وہ اسے دیکھنے سے بھی پرہیز کر رہا تھا. پہلے والا اذہان ہوتا تو فرد سے پہچان لیتا اس کو اور زور زبردستی سے ہی ساتھ لے جاتا مگر اس اذہان حیات ملک نے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. اسے جس کے لیے وہ خوار ہوا تھا مارا مارا پھرا تھا. اپنی ذات اپنی ہستی مٹا دی تھی جس کی ایک جھلک کے لیے اس کے آگے ہی ادب سے سر جھکا کھڑا تھا. اصلاح ہو چکی تھی، ہدایت مل چکی تھی. وہ روح وہ تو پاک ہو کر اب معتبر ہونے کا سفر طے کر چکی تھی. انہیں شناسا آواز سن کر ہاتھ آنکھوں سے تھوڑے نیچے کیے تھے. کہا کے بعد اس کی آنکھیں نظر آئی. ہاں وہ وہی تو تھا. اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا اپنی تمام تار وجاہت کے ساتھ. زارا کو لگا اس کا دل تھم گیا ہے. وہ اذہان حیات ملک ہی تو تھا. ٹوٹی بکھری حالت، نظریں نیچے کی اسے دیکھنے سے بھی پرہیز کر رہا تھا. اس کے دل نے گواہی دی تھی، محبت نے سنوار دی ہے اسے. اس کا دل چاہا وقت یہی تھام جائے. اس نے آنسو سے بڑی آنکھوں سے رخ یار کو دیکھا تھا. تین منظر ہوائیں جھک جھک کر سلام کر لی تھی. جس کے چہرے کو چھوتی تو کبھی اذہان کے چہرے کو اور دور کھڑی وہی محبت کی آنکھیں نم ہوئی تھی. اسے ادھورے ملن پر آپ باہر آ جائیے. اس نے تھوڑا پیچھے ہوتے کہا تو وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی. احتیاط سے چہرے کے آگے ہاتھ رکھے مگر وہ ہاتھ نہ بھی رکھتی تو بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھتا. اس لیے تو آپ ہر لڑکی ہی نامحرم ہو گئی تھی اس کے لیے. انہیں بہتی اشکوں کی قطار میں اس کے چہرے کی نظر اتاری تھی. کتنا تھکی تھی نہ وہ اس ایک جھلک کے لیے کتنا تڑپی تھی. اس وجیحہ مرد کی موجودگی کے لیے وضعیت میں تھی، تکلیف میں تھی تو رب نے تب بھی اس کی حفاظت کے لیے اسے ہی فرشتہ بنا کر بھیجا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی مگر اس کی محبت اس سے نفرت سے کہیں زیادہ تھی. تو گویا اسے سونے کی گڑیا کے لیے اس چاندی کے گڈے کو حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اسے سونپ دیے گئے تھے. زارا دیر کے دکھ اور غم. اچانک بادل زور سے گرجا تھا اور اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیجا تھا. اس کے سینے سے وہ اتنی شدت سے لگی تھی کہ کائنات کا عمل دکھ گیا تھا. وہ آنسو بہاتی اس کے سینے میں خود کی پناہ تلاش کی، خود میں سکون اتارے تھے. وہ بس اس وقت اسے محسوس کرنا چاہتی تھی. آپ کون ہیں؟ اذہان نے اس سے دو قدم پیچھے ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کے اسے پوچھا تھا جو اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا. اغواز. زارا نے یہ آواز نکالی تھی. اپنی پشت اس کی طرف موڑے. لگتا ہے چھوٹے ملک صاحب کی یہ لڑکی گونگی تھا. ابھی تو ٹیکسی میں بھی شور نہیں مچا رہی تھی. حق نواز نے کہا تھا. اذہان کے دل کو سکون نہیں ملا تھا. اسے وہ شناسا خوشبو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اپنے کندھوں سے شال اتار کر اس کے کندھے پر ڈالی تھی. آپ یہ پہن لیں کہتے وہ پیچھے ہٹا تھا. زارا نے اس کی شال کو ناک کے پاس کر کے بہتی آنکھوں سے اس کے کلون کی خوشبو کو دھڑکنوں میں اتارا تھا. اذہان یہ کیا بنا دیا ہے تم نے؟ مجھے مکمل مار دیا تمہارے رویے نے مجھے. شال اپنے ارد گرد لپیٹے سوچا تھا اور اسی شال سے اس نے اپنا منہ بھی چھپا لیا تھا. اس کی آنکھیں بھی بامشکل نظر آ رہی تھی. وہ پیچھے مڑی تھی. اذہان اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا.
آپ اپنی چیزیں لے کر آ جائیے، جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی ٹیکسی سے اپنا بیگ اور دوپٹہ لیے اس کی گاڑی کی طرف آئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ زارا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے اس خیال کی تردید کی تھی، زارا ہوتی تو وہ کچھ بولتی، کچھ کہتی، مجھے نہیں تو حق نواز سے ہی بات کرتی، ہو سکتا ہے یہ کوئی پردہ دار خاتون ہو۔ دماغ سے سوچا تھا، دل نہیں مان رہا تھا یہ سب، پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے مرر میں دیکھا تھا کہ شاید اس کی آنکھیں شناسا ہوں، مگر جھکی ہوئی آنکھیں کسی شناسائی کی تجدید کیسے کرتی، وہ تو مکمل چھپائے ہوئے تھی خود کو۔ سارا نے اپنے نظر و روح ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کو تو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو ازبر یاد کر رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھوئے، محسوس کرے وہ اسے اپنے عشق کے حصار میں باندھ رہا تھا، دور رہ کر بھی اور اب پاس ہو کر بھی۔ اور یہ پہلی بات اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ اس کی آغوش میں جا کر اسے اپنے لب سے سکون دے۔ کتنی ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی تھکن تھی اس کے چہرے پر، اس کے آنسوں میں اب ہچکیاں شامل ہوئی تھی۔ اذہان اور حق نواز دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ آپ پلیز روئیے مت، آپ اس پر لکھ دیں آپ کو کہاں جانا ہے۔ اذہان نے پیپر پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا تھا، پھر اس پر صاحب والی کا اذہان کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ اس نے اس کا سفید ہاتھ لال سرخ اس پر خون رسا دے کر پوچھا تھا، جسے زارا نے منٹ سے پہلے ہی چادر میں چھپا لیا تھا۔ وہ اپنی بے تکلفی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ صاحب والی، اس نے نام زیر لب دہرایا تھا۔ اذہان کو جو یہ امید تھی کہ وہ شاید اس کی زارا ہو، شاید وہ اس پر پاک پتن لکھ دے، شاید وہ بابا فرید کی درگاہ کا کہہ دے، وہ پڑھتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں کیسے اس کا نقاب ہٹا سکتا، صرف اپنے دل کی ہلچل کی بنا پر ایسا کر سکتا نہیں؟ اگر وہ کوئی اور لڑکی ہوئی تو اس کا پردہ میرے ایسے کرنے سے کیسی مشکل ہے؟ اگر وہ پاس ہے تو کوئی راستہ تو دکھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ گاڑی کچھ دیر بعد صاحبال کی مین روڈ پر آ کر رکی تھی۔ حق نواز نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، بیٹا خیر سے جانا، جہاں بھی جانا۔ وہ سار ہلاتی ذہن باہر نظر ڈالے مڑی تھی، اس نے چادر واپس نہیں کی تھی، نقاب ویسے ہی چہرے کے گرد لپٹا تھا۔ وہ ان سے دور ہوتے چلی گئی تھی، خود کو چھپائے، خود کو ڈانپے۔ ذہن کی نظر نے اس کے اوجھل ہونے تک اس کو دیکھا تھا۔ حق نواز نے گاڑی چلائی تھی، وہ دور ہوئی تو اذہان کو لگا اسے سے خوشبو دور ہو گئی اس کی۔ اس کا دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا تھا، وہ جو انجانا احساس اس کے پاس ہونے سے تھا وہ دور ہو رہا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں باندھ کی تھی، نہیں، اسے سکون نہیں ملا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو، اس پین کو ناک کے پاس لے جا کر لمبی سانس لی تھی۔ زارا، اس نے زیر لب کہا تھا۔ کاغذ کو غور سے دیکھا تھا الٹ کر، جس کے پیچھے واضح الفاظ میں لکھا تھا، ایزی زارا درید۔ وہ زارا تھی، میلی زارا۔ حق نواز، گاڑی موڑ، خدا کا واسطہ ہے گاڑی موڑ دو۔ وہ روتے ہوئے چلایا تھا، وہ بے بس ہو رہا تھا، جلدی چلاؤ یار گاڑی۔ وہ میری زارا تھی، ذہان کی زارا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھ سے بچنے کہ اس نے اف میرے خدا، میں محبت دینا چاہتا، وہی مجھ سے اس نے اپنے بال جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ زارا کو اتارا تھا، حق نواز نے ادھر ہی گاڑی روکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح نیچے اترا تھا، اس کے دور جانے کا خوف اس کا جسم لرز رہا تھا۔ کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا نقاب میں، بلیک چادر کے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک سے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زارا، تم نہیں جا سکتے کہیں، تم نے مجھے حق کیا تھا، اپنے اذہان کو میں کیوں نہیں پہچان پایا؟ وہ دیوانہ وار گم رہا تھا، گن چکر بنا، کبھی کسی راہگیر کے پاس جاتے تو کبھی کسی راہگیر کے پاس۔ اس کو چین ایک پل کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا۔ حق نواز الگ گن چکر بنا رہا تھا، سب سے پوچھ تھک گئے تھے وہ لوگ۔ وہ تھک فٹ پر بیٹھا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا آسمان کو دیکھ کر، کیوں آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں اتنے قریب لا کر آپ کیسے اسے مجھ سے محروم کر سکتے؟ مجھ پر ترس نہیں آتا کہ آپ کو کیوں کر رہے ہیں ایسے، کیوں؟ آسمان کی طرف دیکھا، وہ چلایا تھا، ارد گرد کتنے لوگوں سے دیکھ کر اسے دیوانہ پاگل کہہ رہے تھے، کچھ تو اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ وہ بادشاہوں جیسا ٹھاٹ باٹ ٹکنے والا شہزادہ فقیروں کی طرح فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنے لیے زارا درید کو مانگ رہا تھا۔ تو یہ ہے بشر کی اوقات، جس کا غرور، جس کا گھمنڈ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، جو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ بشر اتنا بے بس ہے کہ اس کے اشارے کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ہر معاملے میں ان کی کن کا محتاج رہتا، اس کا حکم نہیں تھا، تو وہ زارا درید کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب آئیے گاڑی میں بیٹھی، مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکانی درگاہ گئی ہوں، حق نواز نے اذہان کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا تھا، جلدی چلو حق نواز، وہ وہاں سے چلی نہ جائے، خدا کا واسطہ ہے
جلدی چلا وہ حکم بابا کے پاس گئی ہوگی۔ انہیں روتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا، ہیلو ڈیڈ چلی بائی آگے کیا؟ ارحان نے عمل کو کال کر کے پوچھا تو نہیں، ارحان ابھی تک نہیں آئی۔ میں تو خود پریشان ہو رہی، موسم اتنا خراب ہوا ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں دوبارہ کال ٹرائی کرتا ہوں۔ اچھا سنو، آج موسم رومانٹک ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں بھی کچھ سوچنا، اچھا سا تیار ہونا کہ بس آج تمہارے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، ارحان جلدی آنا، رات ہو رہی ہے اور شاید بارش بھی ہو جائے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اگر لائٹ چلی گئی تو۔ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں ہوگا ایسا، میں بس نکل رہا ہوں، تم ریڈی رہنا مائی لو، کہیں بار چلیں گے ڈنر پر، لو یو الاٹ۔ کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور اس نے کھڑکی کھول کر آسمان کی لالی اور خراب موسم کا جائزہ لیا تھا۔